السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت و عافیت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب بہار شریعت حصہ دوم پارٹ نمبر ہم پڑھیں گے 92۔ رمضان پہلے 91 تک ہم پڑھ چکے تھے۔ اب آئیے بہت زیادہ گیپ ہو گئی بیچ میں، چونکہ رمضان کے مہینے کی وجہ سے مجھے شیڈیول جو ہے بیزی تھا، کافی ٹائم نہیں مل پا رہا تھا۔ اب کنٹینیو رہے گا معاملہ، اور بھی بکس جو ہے شروع کی جائیں گی، ٹھیک ہے، وہ میں کمیونٹی پوسٹ میں ڈالوں گا۔ اب یہاں سے کنٹینیو ہم پڑھتے ہیں۔ مسح کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ موضوع پر مسح کرنے کا جو ہے وہ بیان چل رہا ہے۔ دیکھیں مسئلہ نمبر 1، جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان سے مسح بھی جاتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح مسئلہ نمبر 2، مدت پوری ہو جانے سے مسح جاتا رہتا ہے، اور اس صورت میں صرف پاؤں دھو لینا کافی ہے، پھر سے پورا وضو کرنے کی حاجت نہیں، اور بہتر یہ ہے کہ پورا وضو کر لے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اس کے بعد مسئلہ نمبر 3، مسح کی مدت پوری ہو گئی اور قوی اندیشہ ہے کہ موزے اتارنے میں سردی کے سبب پاؤں جاتے رہیں گے تو نہ اتارے، اور ٹخنوں تک پورے موزے کا نیچے، اوپر، اگل بگل اور ایڑیوں پر مسح کرے کہ کچھ رہ نہ جائے۔ اس طرح مسئلہ نمبر 4، موزے اتار دینے سے مسح ٹوٹ جاتا ہے اگرچہ ایک ہی اتارا ہو۔ یوں ہی اگر ایک پاؤں آدھے سے زیادہ موزے سے باہر ہو جائے تو جاتا رہا۔ موزہ اتارنے یا پاؤں کا اکثر حصہ باہر ہونے میں پاؤں کا وہ حصہ معتبر ہے جو گٹوں سے پنجوں تک ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح پنڈلی کا اعتبار نہیں، ان دونوں صورتوں میں پاؤں کا دھونا فرض ہے۔ اسی طرح مسئلہ نمبر 5، موزہ ڈھیلا ہے کہ چلنے میں موزے سے ایڑی نکل جاتی ہے تو مسح نہ گیا، ہاں اگر اتارنے کی نیت سے باہر کی تو ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح مسئلہ نمبر 6، موزے پہن کر پانی میں چلا کہ ایک پاؤں کا آدھے سے زیادہ حصہ دھل گیا، یا اور کسی سے موزے میں پانی چلا گیا اور آدھے سے زیادہ جو ہے پاؤں دھل گیا تو مسح جاتا رہا، یعنی پاؤں جیسے آدھے سے زیادہ دھل جائے گا تو مسح جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 7، پائتابوں پر اس طرح مسح کیا کہ مسح کی تری موزوں تک پہنچی تو پائتابوں کے اتارنے سے مسح نہ جائے گا۔ اس طرح مسئلہ نمبر 8، اعضائے وضو اگر پھٹ گئے ہو یا ان میں پھوڑا یا اور کوئی بیماری ہو اور ان پر پانی بہانا ضرر یعنی نقصان کرتا ہو، یا تکلیف شدید ہوتی ہو یعنی بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہو، تو بھیگا ہاتھ پھیر لینا کافی ہے، اور اگر یہ بھی نقصان کرتا ہو تو اس پر کپڑا ڈال کر کپڑے پر مسح کرے، اور جو یہ بھی مضر ہو یعنی یہ بھی تکلیف دیتا ہو تو معاف ہے، یعنی پہلے یہ سب دیکھنا اس کے بعد معاف ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس میں کوئی دوا بھر لی ہو تو اس کا نکالنا ضرور نہیں، اس پر سے پانی بہا دینا کافی ہے۔ اس طرح مسئلہ نمبر 9، کسی پھوڑے یا زخم یا فساد کی جگہ پر پٹی باندھی ہو کہ اس کو کھول کر پانی بہانے سے یا اس جگہ مسح کرنے سے یا کھولنے سے ضرر ہو، یا کھولنے والا باندھنے والا نہ ہو تو اس پٹی پر مسح کر لے، اور اگر پٹی کھول کر پانی بہانے میں ضرر نہ ہو تو دھونا ضروری ہے، یا خود عضو پر مسح کر سکتے ہو تو پٹی پر مسح کرنا جائز نہیں۔ کے گرد اگر پانی بہانا ضرر نہ کرتا ہو تو دھونا ضروری ہے، ورنہ اس پر مسح کر لے، اور اگر اس پر بھی مسح نہ کر سکتے ہو تو پٹی پر مسح کر لے، اور پوری پٹی پر مسح کر لے تو بہتر ہے، اور اکثر حصے پر ضروری ہے، اور ایک بار مسح کافی ہے، تکرار کی حاجت نہیں۔ اگر پٹی پر بھی مسح نہ کر سکتے ہو تو خالی چھوڑ دے، جب اتنا آرام ہو جائے کہ پٹی پر مسح کرنا ضرر نہ کرے تو فوراً مسح کر لے، پھر جب اتنا آرام ہو جائے کہ پٹی پر سے پانی بہانے میں نقصان نہ ہو تو پانی بہائے، پھر جب اتنا آرام ہو جائے کہ خاص عضو پر مسح کر سکتا ہو تو فوراً مسح کر لے، پھر جب اتنی صحت ہو جائے کہ عضو پر پانی بہا سکتا ہو تو بہائے، غرض اعلیٰ پر
جب قدرت حاصل ہو اور جتنی حاصل ہوتی جائے ادنا پر اکتفا جائز نہیں، یعنی جب نیکسٹ لیول سے پہلے اگر اس پر عمل کر سکتا ہے، یعنی اعلیٰ پر جب وہ قدرت حاصل ہو تو ادنا پر وہ اکتفا نہیں کر سکتا، اس کو اعلیٰ جو یہاں پر بتایا گیا ہے نا کہ کتنا کتنا کرنا ہے تو وہ اس طرح سے عمل میں لائے گا، ٹھیک ہے۔ مسئلہ نمبر 10، ہڈی کے ٹوٹ جانے سے تختی باندھی گئی ہو اس کا بھی یہی حکم ہے، جو پٹھے کی طرف باندھتے ہیں نا وہ پیر ادھر ادھر نہ ہو، اس لیے جس کو ہم پلاسٹر بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح مسئلہ نمبر 11، تختی یا پٹی کھل جائے اور ہنوز باندھنے کی حاجت ہو تو پھر دوبارہ مسح نہیں کیا جائے گا، وہی پہلا مسح کافی ہے، اور جو پھر باندھنے کی ضرورت نہ ہو تو مسح ٹوٹ گیا، اب اس جگہ کو دھو سکے تو دھو لے ورنہ مسح کر لے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے پارٹ نمبر 93 میں حیض کا بیان، چونکہ زیادہ تر یہ لیڈیز کے لیے یہ، لیکن اگر مرد کو معلوم ہوگا تو وہ اپنی بچی اپنی بیوی کو جو ہے وہ اس کی تعلیم اور مسائل سکھا سکتا ہے، اس لیے صرف ایسا نہ سمجھے کہ عورت کے لیے، بلکہ عورت کے لیے زیادہ یہ ضروری ہے لیکن مرد کے لیے بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔